حضرت ابان بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبد مناف القرشی الاموی کا تعارف آج کرانا ہے۔ امام بخاری، امام ابو حاتم، امام رازی، ابن حبان یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابان بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ ان کے والد اکابر قریش سے تعلق رکھتے تھے، ان کی حسب نسب والی اولاد تھی۔ ان میں سے بہت پہلے خالد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما مسلمان ہو گئے تھے۔ تو ان کے بارے میں ابان نے مشہور اشعار پڑھے تھے، جس کا ایک مطلع ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ الا لیتا میتن بالضریبۃ شاہد لما یفتری فی الدین عمر و خالد۔ کاش ضریبہ کا میت دین میں عمر اور خالد کے افتراء کا مشاہدہ کرتا، چونکہ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور طنزاً اپنے ان ساتھیوں پر، خالد اور عمر پر طنزاً یہ اشعار کہے۔ پھر عمر اور خالد یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے اور وہیں حبشہ میں ہی مقیم رہے۔ جنگ بدر رونما ہوئی، ابان جنگ بدر میں شریک ہوا، چونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہیں ان کے دو بھائی جو تھے عاصی اور عبیدہ حالت شرک کے اندر واصل جہنم ہو گئے تھے۔ یہ کسی طرح ابان بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کسی طرح وہیں سے بچ نکلے، حتیٰ کہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پناہ دی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ شریف پہنچے، ابان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا، تو اس نے حضرت عثمان غنی سے یوں کہا، اسبل واقبل ولا تخف احدا بنو سعید عزت الحرمی۔ اترا کر آگے بڑھیے اور کسی سے مت ڈریے، بنی سعید حرم کے معزز لوگ ہیں۔ پھر عمر اور خالد حبشہ سے واپس آ گئے، انہوں نے ان کے ساتھ خط و خطابت جاری رکھی۔ آخر کار ابان بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کی بات مان لی۔ پھر تینوں مل کر بارگاہ نبوی میں حاضر خدمت ہوئے۔ خیبر کے زمانہ میں حضرت ابان بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ امام واقدی علیہ الرحمہ نے اس طرح ان کا تذکرہ لکھا ہے۔ ایک حیثم بن عدی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ حضرت سعید بن العاص نے کہا کہ جب میرے والد جنگ بدر میں مارے گئے تھے تو میں اپنے چچا سعید بن ابان کی پرورش میں تھا، اور یہ میرے چچا بہت ہی احسن انداز سے انہوں نے میری پرورش کی۔ پھر یہ تاجر لوگ تھے، تجارت کرنے کے لیے شام کا سفر کرتے تھے، اور ابان بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ جب شام میں گئے تو ان کی ایک راہب کے ساتھ ملاقات ہوئی جن کا نام تھا یکا۔ انہوں نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصیات بتلائیں، تو راہب نے انہیں کہا، جب ان کے ساتھ یعنی نبی علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا۔ اب یہاں سے ابان کے دل کی کایا پلٹ گئی تھی، دل کی حالت بدل گئی۔ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں۔ امام بخاری، امام ابو داود حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں
فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابان بن سعید کو نجد کی جانب ایک مہم پر روانہ فرمایا تھا۔ اب ان کی وصال کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات یعنی ابن اسحاق کہتے ہیں یہ یرموک میں شہید ہو گئے تھے۔ صہیب بن عمر بھی الفتوح کے اندر کہتے ہیں کہ یہ یرموک میں وصال کر گئے تھے اور مرج السفر کے دن شہید ہوئے تھے۔ ابن البرقی نے بھی یہی کہا کہ یرموک میں ان کا وصال ہو گیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابو حسان زیادی یہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات، ان کا وصال 27 ہجری کو ہوا تھا، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ انہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو املا کرانے کا حکم دیا تھا کہ قرآن پاک کا املا کرائیے تاکہ یہ قرآن پاک خط عثمانی اور مصحف شریف کی نقل شکل میں آ جائے۔ تو امام بغوی نے سلیمان بن وہب سے روایت کہتے ہیں کہ ان کا وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے ظہری پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوا تھا۔ اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کا وصال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوا۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا وصال جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ہوا تھا۔ اس پر